اس کے معصومین آواز دے رہے ہیں، اگر تمہیں موت کے ذائقے کا پتہ لگانا ہے تو آؤ در اہل بیت پر، اہل بیت تمہیں یہ بتائیں گے کہ موت کا مزہ ہوتا کیسے ہے۔ اب جب ہم در اہل بیت پر آئے، ہم نے زانو ادب تہ کر کے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، صادق آل محمد موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں، اگر تمہاری موت محبت اہل بیت پر ہے تو اس موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اگر تمہاری موت دشمنی اہل بیت پر ہے تو اس موت کا ذائقہ نیم سے بھی زیادہ کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اہل بیت نے ہمیں موت کا ذائقہ بتا دیا۔ آپ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، گورستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے دن میں ایک بار یہاں ضرور آیا کرو۔ موت کی دعا نہیں کرنی ہے، موت کی تمنا کرنی ہے۔ موت کی دعا نہیں کرنی ہے، موت کی تمنا کیا کرو۔ پروردگار میری موت ایسی ہو جیسی سلمان کی تھی، میری موت ایسی ہو جیسی میسم کی تھی، میری موت ایسی ہو جیسے عمار کی تھی، میری موت ایسی ہو جیسے مقداد کی تھی، میری موت ایسی ہو جیسے حذیفہ یمانی کی تھی، میری موت ایسی ہو جیسے اویس قرنی کی تھی۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ علی کا عاشق بہلول دانا روز قبرستان میں آیا کرتا تھا، اور آنے کے بعد قبروں کو سلام کر کے کہتا تھا، کتنے سکون سے لیٹے ہوئے ہو، کتنے آرام سے لیٹے ہوئے ہو، کتنے چین سے لیٹے ہوئے ہو۔ اہل قبور ان کے سلام کا جواب دے کے کہتے تھے، بے شک عاشق رسول، بے شک غلام علی، ہم یہاں اطمینان سے اسی وقت تک لیٹے ہیں جب تک ہمارے سینوں میں محبت علی کی ٹھنڈک ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ جب تک ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت شمع جلتی رہے گی، تب تک ہماری قبر میں بھی آرام ہے، ہمارے جسموں میں بھی آرام ہے۔ جس دن یہ محبت نکال دی گئی، اس دن نہ ہمیں دنیا میں چین ملے گا، نہ قبر کی منزل میں چین ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جاؤ، تمہیں موت سے چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ چاہے بھاری بھاری قلعوں میں پناہ گزی ہو جاؤ، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ چاہے اپنے جادے سے ہٹ جاؤ، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ چاہے اپنا مسلک بدل لو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ چاہے اپنا مذہب بدل لو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ چاہے اپنی رشتہ داریاں ختم کر دو، موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ چاہے اپنے دوست و احباب کو چھوڑ دو، لیکن موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یعنی عزیزان محترم، اللہ یہ کہہ رہا ہے، انسان آگے آگے جا رہا ہے، موت کا فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، موت کا فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ قبرستان کی اس تاریخی مجلس میں یہ فقرہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ایک اس کے مقدر میں جو رزق لکھا گیا ہے وہ اسے مل کے رہے گا، ایک جو موت لکھی گئی ہے، ایک صلوات پڑھیں ہے، جس کے لیے قبر بنائی گئی ہے اس کے لیے مناسب بنی ہے یا نہیں، اس نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی اللہ کا کلیم قبر کے اندر لیتا ہے، اللہ نے آسمان کے پردے ہٹانے شروع کر دیے۔ آسمان کے پردے ہٹے، موسیٰ نے آسمان اول کو دیکھا، کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ آسمان دوم کو دیکھا، کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ آسمان سوم کو دیکھا، جنت
जन्नत को देखा, कौसर को देखा, हूर और गुलमान को देखा, कलम को देखा, किरताश को देखा, काबा कौसैन को देखा, लौहे महफूज को देखा। आखिर में मूसा की नजर एक कसर के ऊपर पड़ी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि यह कसर मूसा इब्ने इमरान का है। मूसा ने अपने नाम का महल देखा, इधर उधर देख के चाहा कि महल के अंदर दाखिल हो जाए। दरबान ने रास्ता रोक के कहा, मूसा अभी इजाजत नहीं है, जब तेरी रूह आएगी। अभी इजाजत नहीं है, जब तेरी रूह यहाँ दाखिल हो जाएगी तब तुम्हें यहाँ आना। अब जाहिर है कि जब मूसा ने अपने नाम का महल देखा, हम दुनिया में क्या करते हैं? पत्थरों के मकान, टाइल्स लगे हुए, खूबसूरत से खूबसूरत मकान होना भी चाहिए। अल्लाह ने मना नहीं किया। अल्लाह ये कहता है, अगर मैंने नेमतें दी हैं तो मेरी नेमतों का इस्तेमाल करके मेरा शुक्र अदा किया कर। और खुद तारीख भी यही कहती है। जब साइकिल का दौर था तो साइकिल थी, अब मोटरसाइकिल का दौर है, लिहाजा वो इस्तेमाल करो। मोटरसाइकिल का दौर गुजर गया, मारुति का दौर आ गया, अब वो इस्तेमाल करो। मारुति खरीदो, लेकिन ऐसा ना हो मारुति हो और मारुति रहे, ऐसा ना होने पाए मेरे आज। मारुति का दौर आ गया, मारुति लीजिए, उसके आगे का दौर आ गया, वो लीजिए। यानी तरक्की की राह में कदम से कदम मिलाते हुए चलिए। इस्लाम यही चाहता कि आप आगे बढ़ते रहे, आप तरक्की करते रहे, अपने बच्चे को आला और बेहतरीन एजुकेशन देते रहे, ताकि आपका बच्चा हर फील्ड में कामयाबी और कामरानी के मराहिल तय करता हुआ ना जाए। तो मेरे अजीज, हम दुनिया में भी बेहतरीन से बेहतरीन मकान बनवाते हैं और जाहिर है कि उसमें खुश होकर जाने की तमन्ना करते हैं। अब जाहिर है ये तो जन्नत का महल है। अब जब मूसा ने देखा अपने नाम का महल, कहा परवरदिगार ये तो दुनिया में के मकान से ज्यादा खूबसूरत है। तवज्जो है ना, ये तो दुनियावी मकान से ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह आवाज दे रहा है, बेशक इसलिए कि ये दुनियावी मकान नहीं है, ये इलाही मकान है, ये जन्नती महल है। आखिरी पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, ये जन्नती महल है, ये जन्नती महल है। एक मर्तबा मूसा कहते हैं, परवरदिगार क्या इसमें जाने की इजाजत है? क्या इसमें जाने की इजाजत है? जुमला सुनिएगा, क्या इसमें जाने की इजाजत है? अब जैसे ही मूसा ने उसमें जाने की इजाजत मांगी है, अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा। मलकुल मौत जल्दी जा, और जाने के बाद मूसा की रूह कब्ज कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मूसा फिर अपना इरादा बदल दे। एक सालावा खुशबू दे, चार चीज बूदे व चार चीज न बूदे। मेरे अल्लाह कितना अच्छा होता, चार चीजें होती और चार चीजें न होती। अल्लाह आवाज दे रहा है, मूसा वो कौन सी चार चीजें जो होती और वो कौन सी चार चीजें जो न होती। देखिए मूसा कोहे दूर पर जाकर हमारे जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। अगर हमें अल्लाह से बातें करने का मौका मिले तो हम भी यही चारों ऑप्शन अल्लाह की बारगाह में रखते जब मूसा पैगंबर रख रहे हैं। कहा परवरदिगार चार चीजें होती और चार चीजें न होती। अल्लाह की आवाज आई, मेरा पैगंबर बता तो सही वो चार चीजें कौन सी है जो होती और वो चार चीजें कौन सी है जो ना होती। एक मर्तबा मूसा कहते हैं, परवरदिगार अमीरी होती, गरीबी ना होती, तंदुरुस्ती होती, बीमारी ना होती, जन्नत होती, जहन्नम ना होती, जिंदगी होती, मौत ना हो। आए आए अल्लाह अकबर। महसूस कर रहे हैं ना मेरे नौजवान, ये अगर हमें अल्लाह से बातें करने का मौका मिलता, और ऐसा नहीं है आले मोहम्मद साहब कि हमें अल्लाह से बातें करने का मौका नहीं मिलता है। भाई ये नमाज है क्या? ये नमाज है क्या? अल्लाह से बात ही तो करना है ना। और अल्लाह अपने से बात करने के लिए दिन भर में हमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पांच बार बुलाता है। सुबह भी बुलाता है, जोहर में भी बुलाता है, असर में भी बुलाता है, मगरिब में भी बुलाता है, इशा में भी बुलाता है। तो मूसा पैगंबर कह रहे हैं, परवरदिगार से खुशबू दे, चार चीज बूदे वो चार चीज न बूदे।
امیری ہوتی غریبی نہ ہوتی، تندرستی ہوتی بیماری نہ ہوتی، جنت ہوتی جہنم نہ ہوتی، زندگی ہوتی موت۔ عقل کے نہ چلنا، غرور کے ساتھ نہ چلنا، کیونکہ موت کا فرشتہ ہر وقت تمہاری طاق میں لگا ہوا ہے۔ کب ادھر سے اجازت ملے، کب وہ تمہارے جسم سے روح قبض کر لے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترکیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ہم 60-70 برس کی زندگی پاتے ہیں تو اس میں یتیموں کا حق، غریبوں کا حق، بیواؤں کا حق، دوستوں کا حق مارتے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ پیغمبر کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے اور کہا پروردگار اتنی عبادتیں کرتا ہوں، اتنے سجدے کرتا ہوں، لیکن حق کے سجدہ ادا نہیں کر پاتا۔ اللہ کی آواز آئی موسیٰ تمہارے دور میں لوگوں کی عمریں 400-500 برس ہے اور تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو تمہیں اطمینان نہیں حاصل ہو پا رہا ہے کہ تم حق عبادت ادا کر بھی پا رہے ہو یا نہیں، حق سجدہ ادا کر بھی پا رہے ہو یا نہیں۔ لیکن توقیر بھائی، اللہ نے کہا موسیٰ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں صرف 50, 60 یا 70 برس کی ہوں گی۔ ایسے عالم میں لوگ پتھروں کے مکانات بنوائیں گے، خوبصورت سے خوبصورت مکان بنوائیں گے۔ موسیٰ نے عشق پروردگار میں تڑپ کے کہا تھا پروردگار اگر مجھے وہ زمانہ ملے، مجھے وہ عمر ملے تو اتنی عمر تیرے ایک سجدے میں گزار دوں۔ اللہ اکبر، محسوس کرے عزیزان محترم، اللہ کا کلیم یہ کہہ رہا ہے اگر یہ زمانہ مجھے ملتا، اتنی عمر مجھے ملتی تو یہ ساری عمر تیرے ایک سجدے میں گزار دیتا۔ لیکن ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اسی میں فضائل کا ایک فقرہ کہہ دوں تاکہ میرے نوجوان بھی متوجہ ہو جائے۔ دیکھیے 2 سجدے ہیں، ایک وہ سجدہ جس کے قبول ہونے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ایک وہ سجدہ جسے اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اب جس کے قبول ہونے کا وعدہ ہے وہ سجدے ہی نہیں کرتے، اور جن کے قبول نہیں ہوتے وہ رات بھی سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و اللہ نے سجدے کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ زندگی ہے، موقع ہے، کب ہم مر کے چلے جائیں، لیکن صرف مرے نہیں، ہمیں مر کے جانا ہے۔ مرنا اور ہے، مر کے جانا اور ہے۔ مر گیا، مٹ گیا، برباد ہو گیا، فنا ہو گیا، کل عدم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، لیکن مر کے جا رہا ہے تو کیا لے کر جا رہا ہے؟ اچھائیاں لے کر جا رہا ہے، نمازیں لے کر جا رہا ہے، نیکیاں لے کر جا رہا ہے، خیر لے کر جا رہا ہے، خیر لے کر جا رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان محترم یہ کون سا والا خیر ہے؟ وہ خیر نہیں ہے جس کے لیے آواز دی جا رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم،
یہ وہ خیر نہیں ہے جس کے لیے 5 وقت پکارا جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، بلکہ یہ وہ والا خیر ہے حی علی خیر العمل۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد آواز دے جا رہی ہے حی علی خیر العمل، دوڑو بہترین عمل کے لیے۔ کب آنکھیں بند ہو جائے، کب روح قفس انصری سے پرواز کر جائے، کب موت کا فرشتہ آن پڑے، میرے عزیزوں لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، وہ اور لوگ ہوں گے، وہ اور قومیں ہوں گی، وہ اور مذاہب کے افراد ہوں گے جو مر جاتے ہیں، ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ مر کے جاتے ہیں۔ ہم مرتے نہیں ہیں بلکہ مر کے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور شعراء کے دیوان پڑھیں تو اس میں ہم نظر آتے ہیں کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ اب تو مجھے اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو موت کا ذائقہ ملنے لگے گا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے ورنہ موت حیدر کے غلاموں پر موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ یہ تو ملاقات علی کا ایک ذریعہ ہے نا، یہ تو ملاقات علی کی ایک ترکیب بنائی گئی ہے تاکہ قبر کی منزل میں علی سے ملاقات ہو جائے۔ ہم زندگی میں علی علی کہہ رہے تھے، ظاہر ہے جب قبر میں پہنچے تو وہاں بنفس نفیس خود مولا ہمارے سرحانے آ کے کہیں کہ میرے چاہنے والے تجھے کوئی مشکل نہیں ہونے دوں گا، لیکن یاد رکھنا کبھی نماز سے غافل نہ ہونا، کبھی پڑوسیوں سے غافل نہ ہونا، کبھی بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہونا، کبھی یتیمان آل محمد کی پرورش سے غافل نہ ہونا، کبھی تعلیمات آل محمد سے غافل نہ ہونا۔ عزادارو، آج کے اس دور میں اگر کوئی ادارہ سب سے عظیم خدمت انجام دے رہا ہے تو وہ ادارہ تنظیم المکاتب ہے۔ آپ کی اس بستی میں بھی بزرگوں نے وصیت کی ہے کہ ہم ختم ہو جائیں لیکن مدرسہ نہ ختم ہو، ہم مٹ جائیں لیکن مدرسہ نہ مٹنے پائے، اس لیے کہ یہ مدرسہ بچوں کی نسلوں میں پیغام غدیر بھی پہنچا رہا ہے اور مقصد کربلا بھی پہنچا رہا ہے۔ اگر مدرسہ بند ہو گیا تو خدا کی قسم ہمارے بچے نہ محراب میں پہنچیں گے، نہ مسجد میں پہنچیں گے، نہ فرش عزا پر آئیں گے، نہ مجلسوں میں شرکت کریں گے۔ جب اتنا عظیم ادارہ ہے اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، جو کچھ ہے سب آپ کی معاونت پر چل رہا ہے۔ یہاں کی بہت سی بچیاں ہیں جو اس وقت جامعۃ الزہرا میں زیر تعلیم ہے، ان کا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز کی ذمہ داری ادارہ تنظیم المکاتب برداشت کر رہا ہے۔ جامع امامیہ تنظیم المکاتب ہے جس میں تقریباً
90 اسٹوڈنٹس ہیں جن کے کھانے پینے رہنے سہنے کی مکمل ذمہ داری ادارہ برداشت کر رہا ہے، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم زیادہ نہ صحیح تو کم از کم کچھ رقم دے کر ادارے تنظیم المکاتب کی مدد کریں؟ جیسے آپ نے محرم میں سبیلیں لگائی ہیں مولا کے نام پر، جیسے آپ نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، جیسے آپ نے تبرکات کا اہتمام کیا، خدا کی قسم دل خوش ہو گیا۔ 2 سال پہلے آیا تھا، اس وقت اہتمام کم تھے، 2 سال کے بعد آیا ہوں تو اتنی ترقی کہ جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام ہے، جگہ جگہ تبرکات کا اہتمام ہے، جگہ جگہ مجالس ہے، حسین کی عزاداروں کی ضیافت ہے۔ پروردگار آپ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عنایت فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اتنا بھی خیال رکھیے گا کچھ ایسے بھی یتیمان آل محمد ہیں جن کی تعلیم کا انتظام بھی آپ کو کرنا ہے۔ میں کھل کے یہ جملہ اس وقت کہہ رہا ہوں کہ مرحوم مولوی شمشاد علی صاحب رکوع میں شرعیہ ادارے تنظیم المکاتب کو پہنچایا کرتے تھے، خود لے جاتے تھے یا پھر مولانا کمیل صاحب کے ذریعے پہنچاتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے مدرسے میں اجازہ ہے تو جتنے کا اجازہ ہے اتنی رقم آپ اپنے مدرسے کے لیے وصول کریں، اس سے فاضل ہو تو ادارے تنظیم المکاتب کو دیں۔ آپ کے گھروں میں صدقے کی بھی رقم نکلتی ہوگی، امام زمانہ کا بھی صدقہ نکلتا ہوگا، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہوں گے، تو اس سے بہتر ذریعہ اور کیا ہے کہ 50,000 بچے بیک وقت قرآن خوانی کرتے ہیں۔ مکاتب امامیہ جو 1350 پورے ہندوستان میں چل رہے ہیں ہمارے، اس میں 50,000 بچے بیک وقت قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کا 100 روپے بھی آ گیا، آپ کا 500 روپے بھی آ گیا، آپ کا 1000 روپے، 2000، 5000 بھی آ گیا، تو آپ کے مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب ہوگا۔ لہذا خدا کے لیے جیسے آپ نے اتنی زیادہ جافشانی کی ہے اور اتنا زیادہ مولا کے نام پہ خرچ کیا ہے، تو مولا کے علم کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ہمیں اپنی کمر ہمت کو کسنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہی صحیح ادارے تنظیم المکاتب کو دینا ہے۔ اگر آپ کو رسید چاہیے تو میرے پاس تنظیم المکاتب کی رسید بیگ میں رکھی ہوئی ہے، آپ پیسے دیں گے میں رسید بنا کر آپ کے حوالے کر دوں گا، اور آپ کا یہ پیسہ ان یتیموں اور غریبوں کی تعلیم پر خرچ ہوگا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عزاداروں، مقصد کربلا مٹنے نہ پائے، پیغام غدیر مدھم نہ ہونے پائے، اسی لیے تو ہم اپنی قوم میں فرش عزا بچھا کر بیداری پیدا کرتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں، کبھی پیغام غدیر نہ بھلانا، کبھی کربلا نہ بھلانا، اس لیے کہ آج جس فرش خاک پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایسے ہی فرش خاک پر آسمان پہ بیٹھنے والی بیویاں بیٹھی تھی۔ آسمان فضیلت کی بیویاں فرش خاک پر بیٹھی تھی۔ 11 محرم آ گیا، شمر ملون کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے علی کی بیٹی زینب، آؤ اس پہ سوار ہو جاؤ، اجرکم اللہ۔ بڑے سکون سے یہ روایت پڑھوں
ہوگا عزادارو، تاکہ آپ سب کی آنکھوں سے آنسو کھینچ کر رومال سیدہ کے حوالے کرو۔ شمر ملعون کچھ بے کجاوا اونٹوں کو لے کر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے زینب ان اونٹوں پر سوار ہو جاؤ۔ محسوس کرو عزادارو، جب مدینے سے زینب چلی تھی نا، سوار کرنے کے لیے عباس بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، قاسم بھی تھے اور محمد بھی تھے، لیکن آج زینب دائیں طرف دیکھ رہی ہے، نہ عباس نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہی ہے، نہ قاسم نظر آ رہے ہیں، سامنے دیکھ رہی ہے، نہ محمد نظر آ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہی ہے، حسین بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کر کے زینب طرف کے کہتی ہے اے عباس، جب مدینے سے چلے تھے بڑے اہتمام سے سوار کیا تھا، لیکن اے عباس آج تیری بہن زینب کو کوئی سوار کرنے والا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پتہ ہے زینب کو کس نے سوار کیا ہے؟ روایت میں یہ ملتا ہے اس بیمار نے سوار کیا ہے جس کے ہاتھوں میں خود ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق خاردار ہے۔ اس بیمار نے کہا اے پھپھی اماں، میرے دوست پہ سوار ہوگا، اس بے کجاوا اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ عزادارو سوار ہو گئی بیبیاں۔ ان ظالموں نے ان حسینوں کو اسی جگہ سے گزارا جس جگہ پر کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا۔ اسی قتل گاہ سے گزارا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، ان ماؤں کے دلوں سے پوچھو نہ کیا گزری ہوگی جب اپنے گود کے پانوں کو زمین کربلا پہ زخموں میں چوہے اور ایسے ہی بے گور و کفن دیکھا ہوگا۔ عزادارو یہی تو وجہ ہے نا، ساری بیویوں کی حالت غیر تھی، لیکن امام سجاد کا برا حال تھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ زینب نے اپنے بھتیجے کا چہرہ دیکھ کر کہا اے سجاد، کیا ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں اے پھپھی اماں، ارے جس کے بابا کا لاشا زمین کربلا پر بے گور و کفن پڑا ہو، جوان بیٹا اتنا مجبور، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے عزادارو، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزادارو خالی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت تمام کر دے رہا ہوں۔ جب ساری بیویاں اپنی اپنی سواریوں پہ سوار ہو گئی نا، تو زینب نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آئی۔ علی کی بیٹی نے دیکھا کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ زینب سواری سے اتری، کربلا کے بن میں سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ عزادارو قتل گاہ ہے، کہیں جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں خون کے تھالے موجود ہیں، کہیں اولاد عقیل کے جنازے، کہیں اولاد ابو طالب پڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو زینب آواز دے رہی ہے این این سکینہ، نشیب سے آواز آ رہی ہے اے پھپھی اماں، سکینہ اپنے بابا کے پاس۔ اجرکم اللہ،
حضرتم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہے عزادارو، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں چچا رونے کا یہی حق ہے، رونے کا یہی حق ہے، آواز بلند ہمیں گریہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ زینب قریب جا کے کہتی ہے اے بیٹی سکینہ چلو قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، 11 محرم کے مصائب ہے عزادارو، چلو بی بی قافلہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو میں نے ختم کر دیا عزادارو مصائب، چلو بی بی قافلہ جانے کے لیے تیار ہے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہا اے پھپھی اماں آپ جائیے، مجھے یہی رہنے دیجیے، مجھے یہی رہنے دیجیے، میں اپنے بابا کے پاس رہوں گی۔ عزادارو زینب سوال کرتی ہے اے سکینہ اس جنگل میں آبان میں کیا کرے گی، جہاں بھوپا دھیرا ہے۔ عزادارو سنو گے اولاد والے ہو، سکینہ کا جواب کیا تھا؟ سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑنے کے بعد کہتی ہے اے پھپھی اماں صبح کے وقت راستے میں بیٹھ جاؤں گی اور آنے جانے والے سے یہ کہوں گی میرے بابا کا لاشا، زہرا کے لال کا لاشا زمین کربلا پر